هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 243. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الذين، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو انہیں اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل کا والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، واعلموا، اور جان لیجئے، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ کھولتا ہے، اللہ بند کرتا ہے اور اللہ کھولتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں سابقہ کسی امت کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا. کسی بھی صحیح روایت میں اس امت کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کون سی امت تھی. ہوا یہ کہ اچانک کسی دشمن نے اس علاقے کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا. یہ لوگ کئی ہزار تھے، وہم الوف، کئی ہزار، ہزاروں لوگ تھے. تو یہ بجائے یہ کہ دشمن کے خلاف لڑتے، اپنا دفاع کرتے، اپنے علاقے کا دفاع کرتے، انہوں نے یہ کیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ نکلے موت کے ڈر کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. ایک بات یہ ہے. علماء نے دوسری بات یہ ذکر کی کہ کسی دشمن نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، ویسے ہی کوئی وبا ان کے اوپر آ چکی تھی. تو وبا کی صورت میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگنا
یہ خلاف شریعت ہے، یعنی کسی قوم کے اوپر اور کسی علاقے میں طاعون کی بیماری یا کوئی بھی بیماری، امراض میں سے کوئی مرض مسلط ہو جائے، پھر حکم یہ ہے کہ کوئی باہر سے لوگ اس علاقے میں نہیں آ سکتے، اور اس علاقے کے لوگ چھوڑ کر کے اس علاقے کو باہر نہیں جا سکتے، تو ممکن ہے کہ ان کے اوپر کوئی وبا کی صورت ہو، تو یہ سارے کے سارے لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ نکلے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتانا چاہا کہ موت سے کسی بندے کو بھی فرار نہیں ہے، کوئی بندہ بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس علاقے سے بھاگے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور یہ مسئلہ ان کو سمجھا دیا کہ اللہ نے جہاں پہ لڑنا اور مرنا لکھا ہو وہاں پہ کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا، بھاگ بھی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کو موت ان کے اوپر مسلط کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کیجیے، اور اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان آیات میں جہاد ہی کو بیان کرنا تھا، تو جہاد کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کریں گے تو موت واقع ہو جائے گی، مر جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کر کے یہ بات ذکر کی کہ جہاد سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی موت سے بچنے کے لیے جہاد نہیں کرتا کہ جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، تو اللہ رب العالمین یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ بغیر جہاد کے بھی لوگوں کو مار سکتا ہے۔ کتنے لوگ اپنے بستروں پہ مر جاتے ہیں، کتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جب مرنا ہی ہے تو اس زندگی کا اختتام جو ہے وہ اگر شہادت کی موت جیسی صورت میں ہو جائے تو اس سے کوئی خوبصورت موت تو نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے، اور اس بات کو جان لیجیے ان اللہ سمیع علیم، جہاد اپنے مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اپنی جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان آیات میں ان دونوں صورتوں کا تذکرہ کیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ پھر اسے قرض حسنا بڑھا چڑھا کر کے واپس کرتے ہیں۔ اللہ کو قرض حسنا دینا یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے آپ یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اب اللہ اس بندے کے قرض کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے، اور اللہ یہ دو صورتوں میں واپس کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کسی انسان کو اللہ دوبارہ دے سکتا ہے بڑھا چڑھا کے، اور اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں نیکیوں کی صورت میں اللہ لازماً اس کے جو اس نے قرض اللہ رب العالمین کو دے رکھا تھا اللہ وہ لازماً بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یقبض و یبسط، یہ اللہ ہی بند کرتا ہے اور اللہ ہی کھولتا ہے، یعنی رزق کے جو دروازے ہیں ان کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی بندے کے پاس تھوڑے پیسے ہیں یا رہیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہیں اور مزید بھی اللہ اس کو دیتا رہے گا، اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سب نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو جہاد کی صورت میں شہادت کی موت کو گلے لگا کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ،
یا اپنے بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، جانا ہر صورت میں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔